کی آستینوں میں لا الہ الا اللہ، یہ نغمہ فسیلنیوں نے کہا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کے میزبان محمد رئیس احمد۔ حمد رب جلیل سے آغاز ہوا ملک کے ممتاز و معروف عالمی شہرت یافتہ ثنا خواں جناب حافظ گوہر رانا سہروردی نے علامہ اقبال کے خوبصورت کلام سے آغاز کیا۔ یہ بلوچستان کی پکار آپ تک پہنچائی جا رہی ہے، اور KGN ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل کا کام ہی یہی ہے کہ مؤذن کی طرح اذان دیتا ہے، لوگوں کو دعوت دیتا ہے نیکی کی۔ خود اپنے طور پر جتنی ممکنہ کوشش ہوتی ہے وہ کی جاتی ہے، اور اس کے بعد پوری دنیا میں رہنے والے ناظرین کو دعوت دی جاتی ہے کہ آئیے اس نیک کام میں حصہ لیں، خواہ وہ ڈیزاسٹر ہو یا کوئی فلڈ کا معاملہ ہو یا پانی کی قلت کا معاملہ ہو یا دیگر مسائل ہوں ہمارے دیہی علاقوں میں رہنے والے یا شہری علاقوں میں رہنے والے افراد کو۔ کوشش کی جاتی ہے کہ ان تک ان تمام چیزوں کی ترسیل کی جائے، کوشش کی جاتی ہے کہ ان کے مسائل کو حل کیا جائے۔ ایک وقت تھا ہم نے دیکھا کہ پانی کی اتنی قلت تھی کہ ہمارے اسی ادارے کے ٹینکرز گئے اور پانی کے لیے وہاں پر پانی کی فراہمی کی، وہاں پر ہینڈ پمپس لگوائے گئے، ان لوگوں کو پانی فراہم کیا گیا۔ آج وہ وقت آ گیا ہے سن 2022 میں کہ سیلاب نے ہمارے ملک و قوم کو اتنا متاثر کیا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی مثال 2005 یا 2010 میں بھی نظر نہیں آتی۔ اتنی شدید قسم کی یہ ایک آفت ہے۔ اللہ اس میں بلیم گیم بھی نہیں کرنا چاہیے کہ اس کا کام تھا اس نے نہیں کیا، اس کا کام تھا اس نے نہیں کیا، بلکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ قدرتی آفت ہے۔ اور قدرتی آفت کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جس طرح ایک شخص اس قدرتی آفت کا سامنا کرنے کے لیے لاچار بے بس نظر آتا ہے، اس طرح پوری قوم بھی اس عذاب کے حوالے سے یا اس آزمائش کے حوالے سے بے بس نظر آ رہی ہے۔ فرد واحد تو اپنے طور پر ایک مخصوص محدود دائرہ کار میں پروٹیکشن کر سکتا ہے، لیکن اگر کوئی قدرتی آفت ہو تو قدرتی آفت یا قدرت کے سامنے تو انسان بے بس ہے، پوری کائنات بے بس ہے، تو اللہ کا معاملہ ہے۔ لیکن جب اس قسم کی قدرتی کوئی آفت آتی ہے تو نہ وہ انسان دیکھتی ہے، نہ وہ حیوان دیکھتی ہے، نہ وہ املاک دیکھتی ہے، نہ وہ فصلوں کو دیکھتی ہے، نہ وہ عمارات کو دیکھتی ہے، نہ وہ پکے مکان دیکھتی ہے، نہ وہ کچے گھروندے دیکھتی ہے، بلکہ وہ آفت جو ہے، یہ قدرتی آفت جو ہے، وہ سیلاب کی صورت میں ہر چیز کو بہا کر اپنے ساتھ لے جا رہی ہے۔ طریقہ کار یہ رہا ہے کہ لوگوں نے سال بھر کا راشن اپنے پاس جو ہے وہ ریزرو کیا ہوا ہوتا ہے اناج کی صورت میں، تاکہ وہ پورا سال استعمال کریں اور کاشتکاری کرتے رہیں۔ اس سے جو جنریٹ ہوتا ہے پیسہ، اس سے اپنی بھی زندگی کا معاملات کو گزارتے ہیں اور دوسروں کے لیے بھی وہ کارگر ثابت ہوتی ہے۔ لیکن یہ صورتحال ایسی ہے کہ بالکل فصلیں تیار تھی، اور تیاری کے باوجود یہ اللہ کی طرف سے ایک ایسا معاملہ ہوا، مستقل بارشیں اور مستقل بارشوں کے بعد یہ جو سیلاب کا ہم دیکھ رہے ہیں کہ متواتر پاکستان میں اس کی ہم دیکھ رہے ہیں۔ اور ایک ریسرچ میں پڑھ رہا تھا چائنا کے حوالے سے، تو چائنا کو بھی اس قسم کے سیلاب کا بڑا سامنا رہا، بہت انہوں نے اس کو فیس کیا، اور اس کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ آیا اس چیز کو یا پیش آمدہ مسائل کو ہم کیسے فیس کر سکتے ہیں۔ تو انہوں نے ڈیمز تعمیر کیے، اور ڈیمز تعمیر کیے تو ایک تو سیلاب سے وہ لوگ بچے، دوسری بات یہ کہ الیکٹرسٹی کے حوالے سے ان کو بہت زیادہ سہولت حاصل ہوئی۔ آج ہمارے یہاں دیکھا یہ گیا ہے کہ سیلاب آ رہا ہے، لوگوں کی املاک ضائع ہو رہی ہیں، قیمتی جانیں ضائع ہو رہی ہیں، اور بہت ساری نقصانات کے ساتھ بھی ہم اس چیز کو آج بھی کسی طور پر پروٹیکٹ کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ لیکن جتنے لوگ اس میں شامل ہیں، NGOs ہیں، انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر جو لوگ کام کر رہے ہیں، میں ان کو سلیوٹ کرتا ہوں، ان کو سلام پیش کرتا ہوں، اور بطور خاص
KGN ٹرسٹ انٹرنیشنل کو میں ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ہر موقع پر ملک و قوم کی ترقی کے لیے، اس کے تحفظ کے لیے آپ لوگ ہراول دستے کا کردار ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس فیملی کو، ARY فیملی کو شاد و آباد رکھے اور اپنے بے پناہ فضل سے نوازے کہ جب بھی ملک و قوم پر کوئی نازک وقت آتا ہے تو یہی وہ فیملی ہے کہ جو سب سے آگے نظر آتی ہے اور سب سے زیادہ لوگوں کو سہولت بہم پہنچانے کے لیے پیش نظر آتی ہے۔ اس میں سب سے بڑا حصہ ان کا اپنا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ چاہتے ہیں کہ جتنے لوگ شامل ہو جائیں اور اس کار خیر میں، یہ ایک بہت اچھی بات ہے۔ تو بلوچستان کی پکار نہیں، اب تو یہ سمجھ لیں کہ سندھ کی بھی پکار ہے، گلگت بلتستان کی بھی پکار ہے، یہ سوات کی اور دیگر ان علاقوں کی بھی پکار ہے جہاں ہوٹلز جو ہیں جو بالکل ایسے زمیں بوس ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جو ہمارے لیے ایک بہت بڑا ایک نشان عبرت بھی ہے۔ تو کتنے مشکلوں سے ان چیزوں کی تعمیر ہوتی ہے، لیکن سیلاب آتا ہے اور اپنے ساتھ سب کچھ بہا کر لے جاتا ہے۔ تو آئیے ان کی مدد کے لیے جو آپ کو پیکیجز دکھائے جا رہی ہیں اور اسکرین پر آپ جس طرح دیکھ رہے ہیں اس کو بھی فالو کریں، اپنے ڈونیشنز جمع کرائیں تاکہ جلد از جلد ان لوگوں تک آپ کی امداد پہنچائی جائے اور ان لوگوں کو پروٹیکٹ کیا جائے۔ خیموں کی ضرورت ہے اس وقت۔ سب سے پہلی بات یہ ان کے سر سے چھت ہٹ گئی ہے، ان کو چھت میسر نہیں ہے، ان کی زمین جو انہیں خشک زمین نہیں مل رہی کہ جہاں پر اپنے مردوں کو دفنا دیں وہ، یہاں تک، اور اس زمین سے نکلنے والی چیزوں میں وہ موذی چیزیں، سانپ اور دیگر چیزیں نکل رہی ہیں کہ جو زندہ لوگوں کو ڈس کر انہیں بیمار کر رہی ہیں۔ وہاں وبائیں پھیلنے کا بہت بڑا خدشہ پیدا ہوتا جا رہا ہے، بڑے مسائل کا سامنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان پیش آمدہ مسائل سے ہمیں اور آپ کو، ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ آج انتہائی اہم اعلان کے ساتھ اور انتہائی اہم ایک ریکویسٹ کے ساتھ، درخواست کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں ملک کے ممتاز و معروف ریلیجس اسکالر اور ایک ایسی شخصیت ماشاءاللہ کہ آپ کے زیر نگرانی سینکڑوں لوگوں نے MPhil کیا، بے شمار لوگوں نے PhD کیا، اور آپ کے تحقیقی مقالہ پاکستان میں نہیں بلکہ پاکستان کے باہر بھی مختلف یونیورسٹیز میں جو ہے ان پر ریسرچ کی جا رہی ہے اور ان سے فوائد حاصل کیے جا رہے ہیں۔ میری مراد پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور میرے بائیں جانب تشریف فرما ممتاز و معروف عالم دین علامہ فیصل بیگ نقشبندی صاحب تشریف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو میرے پاس لسٹ ہے اس میں ترپال کا میں نے ذکر کیا۔ ترپال کی بے انتہا ضرورت ہے، یہ بلوچستان کی پکار، اور اس میں ترپال جو ہے اس کی قیمت جو ہے 2500 جو ہے پاکستانی روپیز میں، اور ٹینٹ جو ہے 8000 یعنی 8000، اور راشن کی مد میں 5000 روپیز یعنی 5000 روپے آپ کر سکتے ہیں۔ یہ نہ دیکھیں کہ ہم 5 دے رہے ہیں، 5000 دے رہے ہیں، یہ نہ دیکھیں کہ ہم 8000 دے رہے ہیں، یہ بھی نہ دیکھیں کہ ہم 2500 روپے دے رہے ہیں، لیکن یہ دیکھیں اگر یہی 2500 روپے صحیح طور پر مستحق تک پہنچ گئے اور اس کے کام آ گئے تو اس کے اجر و ثواب کا نہ آپ اندازہ قائم کر سکتے ہیں نہ میں اندازہ کر سکتا ہوں۔ اور یہ ٹیم جو ہے الحمدللہ ہماری پہنچ چکی ہے وہاں پر، اور یہ قافلے رواں دواں ہیں۔ یہ نہیں کہ اب ہم آج سے شروع کر رہے ہیں، یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اور اس میں آپ نے یہ جو آپ فوٹیجز دیکھ رہے ہیں، دیکھیں آپ کے سامنے ہیں، اشیاء خور و نوش نظر آ رہی ہے، اس میں پہننے کے کپڑے نظر آ رہے ہیں، ترپال نظر آ رہے ہیں، بستر نظر آ رہے ہیں، کپڑے نظر آ رہے ہیں، راشن نظر آ رہا ہے، نہ جانے کتنی ہی چیزیں اس میں اشیاء خور و نوش کے علاوہ بھی کتنی چیزیں موجود ہیں۔ اس وقت وہ بے سر و سامانی کے عالم میں ہیں، اس وقت وہ اس حالت میں ہے کہ جہاں پر آپ تصور نہیں کر سکتے اس وقت کس حالت میں وہ موجود ہیں، چونکہ سیلاب کے بہاؤ نے کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے۔ اپنے ساتھ مویشی لے گیا، فصلیں لے گیا، عمارتیں لے گیا، املاک لے گیا، رہے تو وہ خوش بخت رہ گئے جنہیں اللہ نے زندگی جیسی نعمت عطا فرمائی ہے۔ ان کے پیارے بھی چلے گئے، ان کے بچے بھی چلے گئے، ان کے نوجوان بھی چلے گئے۔ تو ان چیزوں کے حوالے سے دیکھیں، ان کا غم بھی دیکھیں، ان کی تکلیف بھی دیکھیں، ان کی آزمائش دیکھیں، اور یہ کڑا وقت جو وہ دیکھ رہے ہیں اس کو تصور کریں۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ الحمدللہ ہم اس سے محفوظ ہیں، لیکن اپنے ان مسلمان بہن بھائیوں کو، ہم وطنوں کو ضرور اپنے تعاون کے ساتھ نوازیں۔ میں ایک بار پھر بتاتا ہوں، ترپال کی جو قیمت ہے وہ 2500 ہے، یعنی 2500 روپے۔ ٹینٹ 8000 میں آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں، 8000 روپے میں، اور راشن کی مد میں آپ 5000 روپیز دیں گے انشاءاللہ تو ضرور بضرور ان تک پہنچے گا۔ پہنچ رہا ہے سامان، جتنا آ چکا ہے پہنچ رہا ہے، جتنا آ رہا ہے اس کو یکجا کیا جا رہا ہے تاکہ ایک کنٹینر میں اس کو لوڈ کر کے ہماری پوری ٹیم جو ہے
سفر میں بھی ہے اور وہاں پہنچ کر بھی تقسیم کر رہی ہے. یہ ایک بہت بڑا کام ہے اور یہ بڑا منظم انداز میں کام کیا جا رہا ہے. KGN نے ہمیشہ انتہائی منظم انداز میں اس کار خیر میں بڑے طریقے کے ساتھ کام کیا ہے اور اپنا لوہا منوایا. یعنی کہ تمام NGOs کام کر رہی ہیں, لیکن جس انداز میں اور جس سلیقے سے, جس قرینے سے KGN کام کر رہا ہے, میں سلام پیش کرتا ہوں تمام کارکنوں کو اور اس ادارے کے سربراہ کو. ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں حاضر ہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ قدرتی آفت ہے اور قدرتی آفت کے حوالے سے ہمارا بینگ اے مسلم اور بینگ اے پاکستانی کیا جذبہ ہونا چاہیے؟ چونکہ دنیا میں آفتیں آتی ہیں ہم دیکھتے ہیں, لیکن جب پاکستان پر خدا نخواستہ کوئی ایسی قدرتی آفت آئے تو ہمارا دل ملول ہوتا ہے. رات بھر سو نہیں پاتے جب ہم فوٹیجز دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پر اور وہ ویڈیوز دیکھتے ہیں, تو دعا کرتے ہیں, بس دعا کر سکتے ہیں. اور جو ممکنہ طور پر ہم سے ہو رہا ہے الحمدللہ ہم وہ بھی کر رہے ہیں, آپ سے بھی اپیل کر رہے ہیں. کیا فرمائیے گا اس حوالے سے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضی یا واسع الکرم. بعد حمد و صلوات کے بھائی صاحب, یہ جو لمحات ہیں یہ لمحات اس اعتبار سے اہم ہیں کہ ہر شے جو پیدا ہوئی اس کو معدوم ہونا ہے. کل من علیہا فان, اسی جانب اشارہ تھا. بالکل بالکل ایسے ہی. وَيَبْقَى وجہ ربک ذو الجلال والکرام. وجہ ربک ذو الجلال والإکرام. یہ جو فنا پذیر کیفیت ہے جی جی اور یہ جو فنا کی منزلیں ہیں, تو اس میں بقا کیسے حاصل کی جائے؟ اور بقا بہت آسان ہے. جس نے ایک گلاس پانی کا بھی پلا دیا نا, وہ فرد تو فانی ہو گیا, لیکن وہ جو اجر و ثواب ہے وہ اس کے لیے بقائے دائمی کا مژدہ سنا گیا. اور یہ جو کیفیت اس وقت ملت اسلامیہ کا, یہ جو پاکستان ایک فیس ویلیو ہے, یہ پورے پاکستان کی جو شکل ہے کہ دنیا میں کہیں بھی انسانیت پر مشکل وقت آئے, ہاں بالکل کڑا وقت آئے, بالکل بالکل پاکستان ساتھ کھڑا ہوتا ہے. ہاں بالکل اور بلا تفریق کھڑا ہوتا ہے. بالکل. تو ایسے وقت میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ کہہ کر ایمان کی حرارت کو اور ایمان کی ذاتی کو اور تیقن باللہ کے عمل کو اور حب رسول کو اور سنت صحابہ کو اور طرز عمل اہل بیت اطہار کا وہ جو ماضی میں رہا, ان سب کو یکجا کر کے یہ کہا کہ تمہاری اب آزمائش کا وقت آ گیا ہے. ضرور بے ضرور آزمائیں, تمہیں ضرور بے ضرور اس لیے آزمائیں گے. یہ لام تاکیدی ہے. تاکیدی. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ. تو اب یہ سب کچھ دیکھ لیجئے آپ, کھڑی کھیتیاں بھی آپ کی ختم ہو گئی. بالکل بالکل. گھروں کے اندر کیفیت یہ ہے کہ جانوں کا یعنی نفوس کا ضیاع ایسے ہوا کہ یہ سب شہید ہوئے ہیں. بالکل بالکل. جس طریقے سے بچے, اور جو فوٹیج میں وہ تو دیکھا بھی نہیں جا رہا. اللہ اللہ. جس کیفیت سے جو صاحبان علم و فضل ہیں وہ تو اپنی جگہ پر, لیکن جن کے پاس دلوں کے اندر انسانیت کے لیے محبت کی رمق ہے وہ اس بات کو سمجھ سکیں گے بالکل کہ گندم تو گیلا ہے, پکائے کیسے, روٹی کیسے پہنچے وہاں تک, اور وہ جو کیفیت ہے وہاں کی کہ نہ جانے کون کس مٹی کے نیچے دبا ہوا ہے, کون کس سیلابی ریلے کے اندر بہ کر جا رہا ہے, اور سب پانی کا سیلاب, صاف پانی پینے کا اثر نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں. ایسے وقت میں خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کی یہ آواز, جس پر لبیک کہنا ہم پر فرض ہے. بالکل بالکل. اس لیے کہ یہ پیسہ کیا ہے, یہ دولت ظاہری مراعات اور ظاہری وسائل کیا تقاضا کرتے ہیں؟ کیا یہ صرف مطلق ہمیں دے دیے گئے, یا کل قیامت کے دن ان وسائل کے متعلق سوال ہوگا؟ ہوگا, بالکل ہوگا. اور یہ پوچھا جائے گا. وہ جو حدیث ہے جس کا مفہوم میں صرف ایک اشارتاً بیان کروں گا, کہ بڑا نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, بہت کچھ ہم نے کیا, لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توجہ اس فرد پر نہیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے نہیں ہوگی کہ میں بھوکا تھا, میں پیاسا تھا, میں ضرورت مند تھا, تیرے دروازے پر آیا. اللہ حاضر القیاس, یار اب اگر تو آیا تھا تو میں تیری خدمت کرتا. تو جواب کیا ملا کہ میرا فلاں ضرورت مند بندہ تیرے دروازے پر آیا تھا. اللہ, صحیح فرمایا. تو یہ ضرورت مند بندہ جو آپ کے دروازے پر آتا ہے, یہ رب کی آزمائش ہے آپ کے لیے.
اور یہ جو پیسہ جو آپ نے اور ہم نے اپنے گھروں میں رکھا ہوا ہے اور اپنے پاس محفوظ کر کے رکھا ہوا ہے، کیا پتہ برتنا نصیب ہوگی نہ برتنا ہو۔ بھی نصیب ہو نا دیکھ لیجئے آپ کے سامنے آپ کے سامنے، سوات کتنا خوبصورت ہے، کتنا خوبصورت، بلوچستان کتنا خوبصورت ہے، میرے پاکستان کے سندھ کے حصے کتنے خوبصورت ہیں، حصے، لیلاہاتی جو سکھر بدین، یہ سارا علاقہ دیکھ لے پورے پاکستان پورے میں، میں تو سارے پاکستان کی بات کرتا ہوں کہ کہاں کہاں یہ قدرتی آفت نہیں آئی ہے، بالکل یہ بلیات نازل نہیں ہوئی ہیں۔ یہاں صرف ایک ہی بات رئیس بھائی میں وہ کہنا چاہوں گا جی فرمائیے، کہ ہم یہ نہ سوچیں کہ یہ کوئی فنڈ ریزنگ ہو رہی ہے یا کوئی فنڈ ریزر ہو رہا ہے، یہ تو اصل میں ہماری نیکیوں کو بڑھانے کا عمل ہو رہا ہے، واہ واہ، اور جو کچھ ہم بھی اللہ کی راہ میں ہم دیں گے، 2500 روپے یا چند ہزار روپے جو اللہ کی بارگاہ میں ہم دے رہے ہیں، صحیح، جو لوگ ان بڑی بڑی ہوٹلوں میں بیٹھے ہوئے تھے، جن لوگوں نے وہ ہوٹلیں تعمیر کی تھیں، جن لوگوں نے وہ زرعی اجناس کو کاشت کیا تھا، کیا وہ سمجھ سکتے تھے کل تک وہ دینے والے تھے آج وہ لینے والے ہو گئے؟ ہائے 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 سونے والے رب کو راضی کر کے سو، ہائے، کیا خبر اٹھے نہ اٹھے صبح کو۔ تو یہ صبح جو آتی ہے فجر کی اذان کے ساتھ، اللہ، یہ اس بات کا اعادہ ہوتا ہے کہ جو سانسیں تو نے رات کو لی ہیں وہ میری دی ہوئی تھی، اللہ، تو یہ رزق بھی میرا دیا ہوا، یہ زندگی بھی میری دی ہوئی، یہ ایمان بھی میرا دیا ہوا، یہ احساس بھی میرا دیا ہوا، اور یہ خواجہ غریب نواز کی سنت بھی میری دی ہوئی ہے واہ واہ، کہ غریبوں کے لیے اس وقت تک نہ سونا جب تک کہ تقسیم نہ کر دو سارے لنگر کو، سارے کھانے کو، ساری اشیاء کو۔ تو یہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور بزرگان دین جن کو صوفیاء کرام کے نام سے ہم پہچانتے ہیں، یہ اللہ کے وہ دوست ہیں جی جی، کہ جنہوں نے اپنی زندگیوں کو اللہ کے بندوں کے لیے وقف کر کے یہ کہا کہ جب بھی ان کے لیے پکار آئے، یہ رب کی پکار ہے، لبیک ضرور کہنا کیونکہ اس کے لیے سوال ہوگا۔ بالکل بالکل، بہت اچھی بات آپ نے کہی۔ اور ہم اگر کمپیریٹیولی دیکھیں، دیگر مذاہب کی طرف نظر ڈالیں تو دعویٰ کرتے ہوئے تو بہت سے لوگ نظر آتے ہیں کہ جناب سوشل ویلفیئر کا کام ہو رہا ہے، انسانی حقوق کی بات کی جا رہی ہے اور لوگوں کی حقوق کا تحفظ کیا جا رہا ہے، ان کی جان و مال کو تحفظ۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلام میں جتنی اس کی تعلیم، یعنی اسلام میں جتنا سوشل ویلفیئر کے حوالے سے تعلیمات ہیں، شاید ہی کسی مذہب میں ہوں، اور اس کا اندازہ آپ کو عہد مواخات سے ہو جانا چاہیے۔ وہی سب سے بڑی ہمارے لیے مثال ہے کہ آپ علیہ السلام نے ہجرت فرمائی، ہجرت فرمانے کے بعد جو عہد مواخات مہاجرین و انصار کے درمیان قائم فرمایا، تو ایثار کے آپ کیسے کیسے شاہکار دیکھتے ہیں، کس کس انداز میں انصار نے ایثار کیا اور مہاجرین کو گلے لگایا، تو یہ بھی ایک ایثار کا طریقہ کار تھا۔ اس کے بعد یہ مثالیں ہمیں پے در پے نظر آتی ہیں اسلامی تاریخ میں۔ آج یہ کہا جاتا ہے کہ جناب اسلام جو ہے وہ ایک دہشت گردی کا مذہب ہے، ہرگز نہیں ہے۔ اسلام تو سوشل ویلفیئر کا مذہب ہے، پیار کا، امن کا، سلامتی کا مذہب ہے، جس کی تعلیمات میں مکمل طور پہ یہ چیزیں نظر آتی ہیں۔ اچھا، اب ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے علامہ صاحب سے، علامہ صاحب یہ فرمایا، جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، بہت اچھی بات ہے، چونکہ یہ نام ہی خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل ہے، تو ایک تو اولیاء اللہ کا فیضان بھی ہے اس ادارے پر، الحمدللہ۔ حاجی عبدالرؤف صاحب کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، ان کا سایہ تعدیر صحت و سلامتی کے ساتھ، ان کی اہل اللہ سے محبت، اس پورے خانوادے کی محبت، تو یہ جس منظم انداز میں کام کر رہا ہے، اس کی فعالیت کے حوالے سے آپ کچھ فرمائیے گا کہ آپ کمپیریٹیولی دیگر اداروں کے حوالے سے کے جی این جس انداز میں کام کر رہا ہے، میں چاہتا ہوں اس پر کچھ روشنی ڈالیے۔ بالکل، یہ کے جی این ہمیشہ ایک پل کا کردار ادا کرتا ہے کہ وہ ہمارے مخیر حضرات جو ملک میں اور بیرون ملک رہتے ہیں، ان کے وہ حالات نہیں ہیں جو ہمارے ملک کے بعض خطوں میں انسان اس سطح پر زندگی گزار رہا ہے کہ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ڈکشنری میں اس کے لیے لفظ نہیں ہے۔ اب سمجھانے کے لیے کہا جاتا ہے کہ جی غربت کے خط سے نیچے، اس کے لیے لفظ نہیں ہے کوئی، ہاں بالکل، اس کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے کہہ رہتے ہیں جی خط غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں، یعنی اتنے کرب میں زندگیاں۔ خواجہ غریب نواز ٹرسٹ ان کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرنے کے لیے، پانی کا مسئلہ ہے، وہاں پر خوراک کا مسئلہ ہے، وہاں پر کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہو، ہر کوشش کاوش خود کرتا ہے، دوسروں سے اپیل کرتا ہے۔ لیکن آج جو ہم اپیل کر رہے ہیں یہ مختلف ہے۔ مختلف، اب تک ہم اپیل کر رہے تھے زندگی میں سہولت کے لیے، آج ہم زندگی کی بقا کی اپیل کر رہے ہیں۔ زندگی کی بقا، آج کی اپیل یہ ہے کہ زندگیوں کو بچایا جائے۔ ہم اس دین کے ماننے والے ہیں
ایک جان کو بچانا ساری انسانیت کو بچانا بالکل ہے، بالکل ایسا ہی ہے، ایسا ہی اور اس میں مسلمان کی قید نہیں ہے، ایک نفس کو بچا لینا ساری انسانیت کو بچا لینا ہے۔ بالکل ایسا ہی۔ جب ہمارے سامنے انسانیت سے سک رہی ہو، لوگ بے سر و سامانی کے عالم میں کھلے آسمان کے نیچے زندگی گزار رہے ہوں، سیلاب ہے، وہاں پہ مچھروں کی بھرمار ہے، ان کے لیے ضروری ہے کہ اس سے حفاظت کا انتظامات ہوں، ان کے لیے ایسے انتظامات ہوں جہاں ان کے لیے ایک چھت ہو عارضی، جہاں پر وہ قیام کر سکیں، وہاں پر ان کو خوراک کی سہولت مہیا کی جائے۔ کسی طور کسی صورت ابھی زندگیوں میں آسانی کا مرحلہ نہیں ہے، زندگی کو بچانا ہے۔ اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ یہ زندگیاں موت کی جانب جا رہی ہیں۔ بالکل ایسا ہی، ہاں۔ اور ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، جب ہر نعمت کے متعلق پوچھا جائے گا تو کیا یہ سوال نہیں ہوگا کہ تمہارے سامنے انسانیت سسک رہی تھی، مر رہی تھی، تم بچانے کے لیے اپنا کوئی کردار ادا کر سکتے تھے، تم نے نہیں کیا۔ اب عالم تو یہ نا، سورہ فجر کو دیکھیں، خالق کائنات نے انسان کی ایک فطرت پر کلام کیا ہے کہ انسان کی فطرت کیا ہے، جب ہم دیتے ہیں تو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے، جب ہم اسے لیتے ہیں تو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ فَأَمَّا الْإِنسَانَ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ، جب ہم انسان کو آزمانے کے لیے اسے نعمت دے دیں اور اسے عزت دے دیں تو کیا ہوتا ہے؟ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، تو پھر یہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت دی، مجھ پر کرم کیا، مجھے عزت دی، اور وہ اس کو اپنا حق سمجھنے لگ جاتا ہے کہ میں نے کوشش کی، میرے رب نے مجھے نواز دیا۔ صحیح۔ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، پھر ہم اسے آزمانے کے لیے اس کے رزق میں تھوڑی سی کمی کر دیں، اللہ، فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، تو پھر یہ کہتا ہے کہ میرے رب نے میری توہین کر دی، مجھے میرا حق نہیں ملا۔ اللہ اللہ۔ اب یہ تو انسان کی ایک نفسیات ہے۔ اب اس پر خداوند ذوالجلال نے جو انسان کو جھنجھوڑا ہے وہ الفاظ بڑے لرزا دینے والے ہیں۔ کلا بلا تکرمون الیتیم، نہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے۔ ہاں بے شک۔ ولا تحاضون علی طعام المسکین، تم مساکین کو کھانا کھلانے کی رغبت نہیں دیتے۔ وتاکلون التراث اکلا لما، تم میراث کا مال تک کھا جاتے ہو۔ وتحبون المال حبا جما، تمہارے اندر مال کی محبت رچ گئی ہے، بس گئی ہے، تمہاری یہ حالت ہے۔ اب انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ جب یہ مرنے کے بعد رب ذوالجلال کے حضور پہنچے گا، اب خداوند ذوالجلال نے ایک پہلو ایسا ہے جو اس مقام پر پہلے سے بتا دیا کہ آگے ہونا ہے، تو اب یہاں پر سارے انسان الرٹ ہو جائیں۔ اور وہ کیا ہے، جب مر کر رب ذوالجلال کے حضور پہنچے، ساری اکاؤنٹیبلٹی ہو گئی، اب انسان کیا کہے گا؟ وہ یقول یومئذ، اس دن پھر انسان کہے گا کہ پروردگار، یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، اے کاش جب میں زندہ تھا نا اس وقت میں نے کچھ آگے بھیج دیا ہوتا، میں اپنی زندگی میں نے کچھ اپنے لیے آگے کر کے بھیجا ہوتا۔ تو جو انسان اس وقت کہے گا یا لیتنی، ہائے افسوس، قدمت لحیاتی، کچھ اپنی زندگی میں بھیجا ہوتا، تو ابھی یہ موقع ہے بھیج دیں آگے۔ اور یہ آپ ان کی مدد نہیں کر رہے، یا آپ اپنی مدد کر رہے ہیں۔ واہ واہ۔ صرف ہمارے سیلاب زدگان بھائی وہ آزمائش میں نہیں ہیں، ہم آزمائش میں ہم بھی ہیں، ہماری بہت بڑی آزمائش جی، اس لیے کہ وہ صبر کی آزمائش سے گزر رہے ہیں، ہم شکر کی آزمائش سے گزر رہے ہیں کہ ہم پر پروردگار نے جو اور ہمیں، صبر کا درجہ زیادہ ہے شکر سے، یقیناً ہمیں جو پروردگار نے نعمت دی، اگر مجھے یہ معلوم ہو کہ فلاں شخص واقعی مصیبت میں ہے اور اس کی پریشانی کا مجھے علم ہے کہ یہ واقعی اس کی پریشانی ہے، اور میں اس کی پریشانی دور کر سکتا ہوں یا کم کر سکتا ہوں، یہ میرے بس میں ہے، پھر میں نہیں کرتا تو میں مجرم ہوں۔ صحیح، کیونکہ میرے علم میں تھا اور میں اس کی پریشانی کو کم کرنے کی قدرت اللہ کی عطا سے رکھتا تھا، بالکل، پھر نہیں کیا تو میں مجرم ہوں۔ لہٰذا اب یہ وہ وقت نہیں ہے کہ جو آپ کے پاس ہے اس کے بعد جو بچ گیا اس میں سے مدد کریں، نہیں، یہ وقت وہ ہے کہ اپنے
لیے اندر کے ایثار کے جذبے کو پیدا کریں, بالکل اپنی ضروریات کو کم کر کے ان کی ضروریات کو پورا کریں. بہت اچھا. جب آپ ان کی ضروریات کو پورا کریں گے ان کے لیے بھی آسانی پیدا ہوگی, آپ اپنے لیے بھی آخرت میں ایک اجر جمع کریں گے. بہت اچھی بات آپ نے کہی کہ بنیادی طور پر یہ ہماری آزمائش کا وقت ہے. ہمارے پاس تو سب کچھ اللہ نے ہمیں تو اپنے کرم اپنے فضل سے نوازا ہے, لیکن اس وقت جو لوگ مصیبت میں ہیں, جو تکلیف میں ہیں, جو اس وقت اس آفت کا شکار ہیں, سیلاب کا شکار ہیں, تو ان کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے یہ ہمیں سوچنا ہے, اور بڑی دیانتداری کے ساتھ اس میں. مولا علی کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے عرض کیا کہ امیر المومنین میرے پاس اتنی رقم تھی, اتنا پیسہ تھا, اور میں نے اس کا نصف حصہ جو ہے وہ راہ خدا میں خرچ کر دیا اور نصف میرے پاس بچ رہا ہے, تو اب آپ فرمائیے میرے لیے کیا حکم ہے. تو آپ نے فرمایا کہ جو تو نے راہ خدا میں خرچ کیا ہے نا وہ اصل میں بچا ہے, یہ تو خرچ کر ہی دے گا. تو بچتا وہ ہے جو راہ خدا میں خرچ کیا جائے, جیسا علامہ صاحب نے فرمایا. اچھا, یہاں پر ان آیات کو بیان کرنے کا اور اس کی تفسیر بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ آپ کہیں گے یہ ٹاک شو ہے, اس میں کوئی ایسا فقہی معاملہ تو نہیں ہے. جناب اتمام حجت کے لیے, تاکہ آپ تک یہ بات پہنچ جائے کہ قرآن ہمیں کیا تعلیم دے رہا ہے, حکم دے رہا ہے, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا تعلیمات ہیں ایسے موقع پر کہ جب ایسا موقع آ جائے تو ہمارے لیے بطور مسلمان ہماری کیا ذمہ داری ہے, ہمارا کیا فرض بنتا ہے. آپ دیکھیں اس وقت سیلاب میں لوگوں کے لیے یعنی کہ اتنی خشک جگہ بھی موجود نہیں ہے کہ جہاں پر وہ گزر بسر کر لیں. کوئی بہت اونچی جگہ ہے تو وہاں بہت سارے لوگ یکجا نظر آ رہے ہیں, بہت مشکل ہو رہی ہے لوگوں کے لیے زندگی گزارنا. شب و روز نہ جانے ان کے کیسے ہوں گے, نہ وہاں پانی بہت ہے, سیلاب ہے, صاف پینے کا پانی نہیں ہے. اللہ اکبر. وہاں پر روشنی نام کی ظاہر ہے روشنی کہاں سے ہوگی؟ جب اندھیرا ہو جاتا ہوگا اور پانی کا اتنا بہاؤ ہوگا تو روشنی کا کیا تصور کیا جا سکتا ہے, کہاں سے چراغ جلائیں وہاں. تو یہ سب چیزیں جو ہے نا. اچھا, کھانے پینے کے حوالے سے بھی وہ لوگ کہ جو لوگ اپنے تعاون سے یقیناً نواز رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ چیزیں دے کہ جو ان کو وہاں تیار نہ کرنی, یعنی کہ پانی کے بوٹلز ہیں, بسکٹس ہیں, نمکو ہیں اور دیگر جو تیار شدہ چیزیں ہیں وہ ان کے لیے کارآمد ہے. اگر آپ ایسی چیزیں دیں گے جو خام حالت میں ظاہر ان کو تیار کر, وہاں تو تیاری کا کوئی تصور ہی اس وقت موجود نہیں ہے جناب کہ وہاں پر تیار کیا جائے. بہرصورت میں ایک بار پھر آپ کی خدمت میں اپیل کر دیتا ہوں, KGN ٹیلی تھون بلوچستان کی پکار کے حوالے سے ترپال جو ہے اس کی قیمت 2500 روپے 2500 روپیز. ٹینٹ جو آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں 8000 روپیز میں, 8000 روپے میں, اور راشن کی مد میں آپ 5000 روپے دے کر یہ جو راشن ہے ان تک پہنچا سکتے ہیں. کوئی بڑی رقم نہیں ہے, یعنی کہ لیس دین 10000 ساری چیزیں ہیں کہ اگر آپ 8000 روپے دیتے ہیں وہ بھی 10000 سے کم ہے, اور 5000 روپے دیتے ہیں وہ بھی 10000 سے کم ہے, یا 2500 روپے. یہ اب اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو توفیق دی ہے جلد از جلد اس میں جو ہے اس KGN کی پکار پر لبیک کہیں, اس کے دست و بازو بنے, تاکہ یہ جو اپیل ہے نا ہماری ایک توانا صورت میں ان تک پہنچے. اور وہ لوگ بھی, جب آپ یہ دیکھیں جب کوئی چیز پہنچے گی اور خدا کی قسم جب وہ لوگ اس کو تناول کریں گے یا اس سے سیراب ہوں گے, یہ وہ ٹینٹ ان کے سروں پر ہوگا چھت کی صورت میں, وہ چیزیں ان کے استعمال میں ہوں گی, اور اس دل سے جو دعا نکلے گی آپ کے لیے اس کی قبولیت کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ جو کسی ضرورت مند, کسی لاچار اور کسی بے بس اور بے کس کے دل سے دعا نکلتی ہے. وہ دعائیں لینے کا وقت ہے, بنیادی طور پر ان دعاؤں کو حاصل کرنے کا وقت ہے. یہ اللہ نے ہمیں موقع عطا فرمایا کہ آؤ بڑھو نیکی کی جانب, تمہارے دوسرے بھائی بہن جو ہے اس وقت ضرورت مند ہے, اس وقت ان کو اشد ضرورت ہے, اور زندگی بچانا ضروری ہے. اس وقت لگژریس لائف کی ضرورت نہیں, اس وقت تو جو ان کو ضروریات زندگی کی انتہائی اہم ترین. اچھا, اس کے علاوہ میڈیسن کا بھی معاملہ آئے گا, ظاہر ہے ان کو بیماریوں کا بھی ایک سامنا ہوگا, اس میں نزلہ, کھانسی, بخار یا خدا نہ خواستہ اور چیزیں, تو میڈیسن کا بھی ایک معاملات ہیں. بہرحال یہ سب چیزیں جو ہے نا یہ آپ لوگوں کو پیش نظر رکھنی ہے کہ خدا نہ خواستہ ایسا معاملہ ہو تو انسان کو کس کس چیز کی ضرورت محسوس ہوتی ہے. بہت ضروری چیزیں جو ہیں وہ اس میں درج کر دی گئی ہیں. باقی آپ ماشاءاللہ خود بہت سمجھدار ہیں, اس حوالے سے انشاءاللہ بات کریں گے. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب بڑھتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ گوہر رانا سہروردی. بسم اللہ. سرکار یہ نام تمہارا سب ناموں سے ہے پیارا, اس نام سے چمکا سورج اور چمکا چاند ستارہ,
ہوا ہر سو خوب اجالا، ہوا روشن عالم سارا، میرا نام کرے گا روشن دو جگ میں نام تمہارا۔ لہروں نے میری یہ کشتی ہر جانب سے ہے گھیری، سرکار خبر لو میری، سرکار خبر لو میری، ملے مجھ کو عافیت کا میرے آقا جلد کنارہ، میرا نام کرے گا روشن دو جگ میں نام تمہارا۔ جو مجھ پر بیت رہی ہے وہ کس کو کیسے بتاؤں، اور اپنے دل کی حکایت بھلا کس کو جا کے سناؤں، تم محرم راز ہو میرے، میری داد رسی ہو خدا را، میرا نام کرے گا روشن دو جگ میں نام تمہارا۔ میری عرض خدا را سن لو، میرے حال پہ مجھ کو نہ چھوڑو، ذرا اپنی چشم عنایت بے کس کی طرف بھی موڑو، بے کس کا تم ہو سہارا، بیچارے کا تم ہو چارہ، میرا نام کرے گا روشن دو جگ میں نام تمہارا۔ دو اپنے عشق کی دولت مجھے اپنی آل کا صدقہ، یہ ریاض فقیر ازل سے تیرے در کا ہی ہے شاہ، تیرے دست عطا کے آگے دامن ہے اس نے پسارا، میرا نام کرے گا روشن دو جگ میں نام تمہارا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ان نعتوں کا صدقہ ہمارے سیلاب زدگان بہن بھائیوں کی مدد فرما، اور ظاہر ہم تو اللہ کی بارگاہ میں یہی وسیلہ پیش کر سکتے ہیں حضور کا، حضور کے آل پاک کا، ان کے ذکر مبارک کا، اور جتنی ممکن ہو کوشش بھی کرنی چاہیے۔ اور کوشش میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ کعبۃ اللہ میں بھی امام کعبہ نے بھی نمازوں میں دعائیں کی ہیں پاکستان کے لیے اور پاکستان کے سیلاب زدگان کے لیے، اور مختلف ممالک میں دعائیں ہو رہی ہیں۔ ظاہر ہے مسلمان کے درد کو محسوس کرتا ہے، اور مسلمان تو ایک جسد واحد کی طرح ہے، یعنی کہ جسم کے کسی ایک حصے میں بھی تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ تو ملت اسلامیہ ظاہر ہے
ایک قلب ہے، ایک جان ہے، کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے سبب. تو سب کو اس بات کا دکھ ہے، لیکن ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے اس وقت پوری دنیا میں جہاں جہاں یہ نشریات دیکھی جا رہی ہے، مسلمان ہمارے بہن بھائی اور پوری دنیا میں رہنے والے جتنے بھی درد دل رکھنے والے، انسانیت کا درد رکھنے والے لوگ موجود ہیں، انہیں چاہیے کہ اس وقت پاکستان کی طرف متوجہ ہوں اور پاکستان کے ان افراد کی طرف دیکھیں کہ جو اس وقت آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، جو آپ کی جانب دیکھ رہے ہیں کہ جناب آپ کی طرف سے کیا رسپونڈ آتا ہے. اللہ کی بارگاہ میں تو ان کی دعائیں ہیں ہی. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا، آپ کے اسفار بھی ہیں، آپ کے مشاہدات بھی ہیں بہت، اور آپ کا ماشاءاللہ انٹریکشن بھی ہے لوگوں کے ساتھ. ہم پاکستان سے باہر کی اگر بات کریں تو وہاں خدا نہ خواستہ اس طرح کے کوئی واقعات ہو جائیں، وہ تو سمجھتے یہ ہے کہ کسی خوشی کے موقع پر اگر 50% ڈسکاؤنٹ کر دیا تو بڑا تیر مارا جناب، چلے وہ بھی اچھی بات ہے. لیکن قدرتی آفات کے معاملے میں اس قسم کی جب آزمائشیں آ جاتی ہے تو ان کا کیا رد عمل ہوتا ہے، اور اس کے برعکس ہمارے پاکستانی بھائی بہنوں کا کیا اس پر رد عمل ہوتا ہے؟ اصل میں معاملہ یہ ہے کہ کوئی بھی زبان بول رہے ہوں آپ، کسی بھی ثقافت یا کسی بھی تمدن سے آپ کا تعلق ہو، انسان تو انسان ہے نا. اور یہ انسان دنیا کے کسی حصے میں بھی رہتا ہو، جب انسان کو یہ پتا ہو کہ فلاں مقام پر یہ تکلیف ہے، اور اگر واقعی وہ انسان ہے تو وہ بڑھ کر مدد کرتا ہے. یہ تو ہو گئی وہ بات جو عام طور پر مشاہدے میں آتی ہے، اور یہ اپنی آنکھوں سے میں نے دیکھا بھی الحمدللہ. جو ایک کچھ تھوڑا بہت وقت پاکستان سے باہر گزرا تو اس میں مشاہدہ بھی کیا، لیکن پاکستان کی جو کمیونٹی ہے ماشاءاللہ، اور اسی طریقے سے پاکستان سے ہٹ کر ہمارے جو دوسرے احباب ہیں اور جو کلمہ طیبہ کی وجہ سے ہماری کمیونٹی اور ہم ان کی کمیونٹی ہے، کیونکہ ہمارا تو انما المؤمنون اخوہ، ہاں انما المؤمنون اخوہ ہے، اور ملت مسلمہ، ملت واحدہ، ملت وسطیٰ، تو یہ ساری صفات کاملہ ہیں. تو اس کی وجہ سے جس طریقے سے وہ مدد کرتے ہیں. اور کیو ٹی وی، یار بھائی کیو ٹی وی الحمدللہ چونکہ پورے نارتھ امریکہ میں اور یورپ کے اندر مختلف حصوں میں دیکھا جاتا ہے، گھر گھر جو پاکیزہ ذہن کے لوگ ہیں وہ یار بھائی کیو ٹی وی کو ضرور اپنے گھر میں رکھتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے بچوں کی تربیت ہو. یہ ایک تعلیمی ادارہ ہے، یہ ایک ثقافتی ورثے کا امین ہے، اور پھر خواجہ غریب نواز کے حوالے سے یہ قائم شدہ ایک ادارہ ہے جس کو آپ ایک چینل نہیں کہتے، ایک یونیورسٹی کہتے ہیں. تو اس میں خیر کے لیے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یہ وہ بنیاد ہے کہ جس کی بنیاد پر جب لوگوں کو اس جانب راغب کرتے ہیں تو وہاں سے چھوٹے چھوٹے بچے، مجھے اچھی طرح یاد ہے بہت سارے ٹیلی تھون اس ادارے سے ہم نے کیے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے جو اپنے لیے وہ پیسہ بچا کر رکھتے ہیں، وہ اس کے ان تمام نمبروں پر جو نمبر یہاں دکھائے جاتے ہیں ضرورت مندوں کے لیے وہ فوری طور پر دے دیتے ہیں. تو یہ گھر کی تربیت ہے. اور جو بچے اور ان سے ہٹ کر والدین ہیں وہ بھی بڑھ کر حصہ لیتے ہیں، قربانی کے معاملات ہوں تو احساس کا معاملہ ہو یا خواجہ غریب نواز کا. تو یہ جو دنیا کے مختلف حصوں میں رہنے والے مسلمان ہیں وہ بڑھ کر پہچانتے ہیں کہ یہ ادارہ وہ ہے جس میں علماء کرام باقاعدہ طور پر شامل ہیں. خواجہ غریب نواز ٹرسٹ سے حوالے سے ایک بات عرض کرتا چلوں اپنے ان بہن بھائیوں کو جنہوں نے ابھی چینل لگایا ہوگا یا واقف نہیں ہے کہ خواجہ غریب نواز جو ٹرسٹ ہے یہ اس میں صرف یہ ایک ٹرسٹ نہیں ہے، یہ ایک این جی او نہیں ہے. اس میں ذمہ دار علماء کرام، مفتیان کرام، اسکالرز اور وہ لوگ جن کا روحانی تعلق کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی سے ہے وہ اس کا حصہ ہے. اور جب اس طرح کے لوگ آ جاتے ہیں تو امانت کو ان لوگوں تک پہنچایا جاتا ہے. انتو عبد الامانات کہاں پر؟ الا اہلیہ. تو یہ کون لوگ ہیں؟ وہ جو ضرورت مند لوگ ہیں جو اس وقت اس امانت کی نہ صرف یہ کہ پکار کا حصہ ہے بلکہ خواجہ غریب نواز ٹرسٹ جو پوری دنیا سے ہوا کے دوش پر اس وقت مخاطب ہے اور سمعی اور بصری کیفیات کے اندر لوگوں کو شامل کیے ہوئے، وہ یہ نہیں کہہ رہے خواجہ غریب نواز ٹرسٹ والے کہ ہم اپنی ذات کے لیے مانگ رہے ہیں، اس لیے کہ ہماری نسبت جس ذات سے ہے ان کے لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ واہ کیا جود و کرم ہے شیخ عطا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. تو ہم سب بھکاری ہیں دربار مصطفیٰ کے، دربار غوث الورا کے، اور معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دربار کے.
اب ان سب درباروں سے جو بھیک ملتی ہے جی وہ بھیک کس کے لیے ملتی ہے؟ وہ ان کے لیے ملتی ہے کہ بادشاہ وقت بھی وہاں ہاتھ پھیلا کر کہتا ہے ہمیں دے دو. اللہ. تو یہ آج جو وقت ہے یہ وقت وہ نہیں ہے کہ جس میں آپ صرف سمجھ رہے ہیں کہ یہ ٹیلی ویژن پروگرام کوئی چل رہا ہے اور اس ٹیلی ویژن پروگرام پر کوئی اسکرین پر نمبر آ رہے ہیں اور لوگوں سے مخاطب ہو کر یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو پیسے ہیں وہ دے دو اس کے اندر. نہیں, یہ وہ ایمان و عقیدہ ہے کہ جس پر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم شاہد ہیں, ہائے حضور گواہ ہیں. اللہ. قرآن کریم میں یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. تو یہ اب شاہد کن معنوں میں استعمال ہوا کہ جو آپ نیکی کے عمل کے لیے سوچ رہے ہیں, جس نیکی کے عمل کے لیے آپ بڑھ رہے ہیں, جس نیکی کے عمل کے لیے آپ نے قدم اٹھایا یا اپنے اولاد کو یا اپنے رشتہ داروں کو یہ کہا کہ بیٹا بڑھ کر مدد کرو, کیونکہ یہ پانی میں ڈوبنے والے لوگوں میں شاید کوئی شخص ایسا بھی ہو کہ جو تمہاری کچھ تھوڑی سی مدد سے اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو لوٹا دے. کون نہیں جانتا کہ اس پانی کے ریلے میں سیلاب میں سانپ بھی بہہ رہا ہے, بچھو بھی نکل رہے ہیں, موذی اس کی بات ہو رہی ہے نا. تعاون کی کیفیت بھی اللہ نہ کرے پیدا ہو سکتی ہے. پھر ڈینگی, بھوک, افلاس, ڈینگی, یہ ساری بیماریوں کو یکجا کر لیں. تو یہ تو صرف ایک میڈیکل سائنس کی بات کر رہا ہوں. جی جی جی. اب بھوک سے کوئی مرتا ہے, پیاس سے کوئی مرتا ہے, کوئی دوا کے لیے مرتا ہے, کوئی اپنے لیے سائبان تلاش کرتا ہے, کہیں بارش مسلسل گر رہی ہے. اور آپ کو یہ پتا ہے اچھی طرح کہ بارش اگر مسلسل گرے تو ٹھنڈ سے صرف ایسی بیماری نہیں ہوتی کہ جو سینے کو جکڑ لے, اس سے نمونیا ہوتا ہے, اس سے ذہنی بیماری پیدا ہوتی ہے, ایک خوف کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. اور پھر وہ اندھیرا, اور اس اندھیرے میں جب آپ تلاش کر رہے ہیں کہ کوئی لکڑی ملے تو سوکھی لکڑی نہیں مل رہی آپ کو, پانی پینے کے لیے صاف نہیں مل رہا. آپ کو یاد ہے کہ اسی پلیٹ فارم سے ہم نے کسی وقت احساس کا پروگرام شروع کیا, ساتھ ہی ساتھ خواجہ غریب نواز سے. تو کیا بات تھی, حاجی عبدالرؤف بھائی نے یہ بات کہی تھی, مجھے یاد ہے اچھی طرح, کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پانی کہاں تک پہنچے, اس گھر تک پہنچے کہ وہ صاف پانی کی جس کو کوئی پی کر زندہ رہ سکے. ورنہ پانی کہاں سے ملتا ہے؟ جس جوہر میں پانی جانور پانی پی رہا ہے وہاں سے انسان پانی پی رہا ہے. تو کیا ہماری غیرت, جس کو آپ ملت اسلامیہ کی غیرت اور حمیت کہتے ہیں, یہ گوارا کرے گی کہ آج ہم یہاں پر بیٹھ کر بڑی بڑی برانڈ کی بوتلوں کے اندر پانی پی رہے ہیں؟ اللہ. میں بہت بالکل بارے دیگر میں اپنے بہن بھائیوں سے کہوں گا کہ ہم اپنے لیے, کہ بارش کا پانی ہے, بارش کا موسم ہے, لہٰذا ہم برانڈڈ پانی پیئیں تاکہ ہمیں پیٹ کی بیماری نہ ہو. میرے عزیزوں, میرے بہن بھائیوں, میرے بچوں, میں تم سے پوچھتا ہوں ایک بات, کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت تھی کبھی حضور نے ایک قطرہ بھی پانی کا اپنی زبان پر رکھا جب تک کہ پیاسے کو پانی نہ پلا دیا ہو؟ وہ کوثر جس کی 2 بوند ہے, کوثر و سلسبیل ہے, وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی. تو وہ رحمت کا دریا کل سوال نہیں کرے گا کہ اپنے گھر میں بیٹھ کر ہم نے سب کچھ اپنے آرام کے لیے, آسائش کے لیے کیا, نرم گدے پر بھی سوئے, پینے کے لیے پانی بھی ہم نے وہ تلاش کیا جو ہمیں بہترین پانی ملتا ہے, اور پھر کھانے کے لیے بھی ہم نے وہ تلاش کیا. رب کی نعمتیں ہیں بے شک, لیکن ہم پر اس وقت تک یہ نعمتیں حرام ہیں جب تک کہ ہم اس نعمت میں ضرورت مند کا حصہ نہ نکال دیں. بالکل صحیح فرمایا. صرف زکوٰۃ و خیرات کا یہ حصہ کرنا کہ جی میں نے زکوٰۃ دے دی, زکوٰۃ سے ہٹ کر خیر کے عمل کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تسلسل کے ساتھ, رسول کریم کی سیرت نے تسلسل کے ساتھ یہ بتلایا ہے کہ سیرت میرے اور میرے گھرانے کی کیا ہے. صلی اللہ علیہ یا سیدی یا رسول اللہ, صلاۃ و سلام علیکہ یا حبیب اللہ. اور یہ جو گھرانہ ہے اہل بیت اطہار کا, یہ تو کبھی سویا ہی نہیں ہے اللہ جب تک کہ حسنین کریمین نے اپنے سامنے کی روٹی نہ تقسیم کر دی, سبحان اللہ ڈاکٹر صاحب, سبحان اللہ. اور جب تک کہ مولا کائنات حضرت علی نے اگر قربانی ذبح کی تو کہا امت کے نام کی بھی قربانی ہے. کیا بات. اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی رضا, ان کے قدموں پر ہماری جان نثار, اس پورے گھرانے پر انہوں نے تو یہ بتلا دیا کہ اگر گھرانے کا گھرانہ بھی لٹا دو کربلا میں, کیا بات, تب بھی حق ادا نہیں ہوگا امت کا. تو بس اتنی سی بات یاد رکھے کہ یہ پانی, یہ کھانا, یہ نعمتیں, یہ اس کا مرہون منت ہے کہ نعمتیں بانٹتا جس سمت وزیر شان گیا. بے شک. بہت اچھی بات ڈاکٹر صاحب نے ارشاد فرمائی, اور محرم سے بھی ریلیونٹ کر دیا.
وہاں پانی کا مسئلہ تھا، پانی کا مسئلہ یہاں پر بھی ہے، لیکن یہاں پر سیلاب ہے، جانوں کا قیمتی جانوں کا نقصان ہے، وہ حق و باطل کا معرکہ تھا۔ یہاں پر جو ہے اس وقت پوری امت کی ذمہ داری ہے کہ اپنے مسلمان بہن بھائیوں کی اور ان تمام قیمتی جانوں کو بچانے کی کوشش کی جائے کہ جو اس وقت سیلاب کی زد میں ہیں۔ ایک وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹیں گے، مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا۔